الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، سبحان اللہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے، سبحان اللہ۔ جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے، کیا بولے؟ تجھ سا نہ حسین دیکھا، محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ آقا تجھ سا نہ حسین دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں، جبریل امین سبحان اللہ، جبریل امین بولے سدرا
مکی بولے تجھ سا نہ ہنسی دیکھا آقا لاکھوں میں ہزاروں میں تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں اور اللہ نے سبحان اللہ اور اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ محبت سے سبحان اللہ اور اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ کب روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں آقا تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں اے کاش کبوتر ہی میں بن کے رہا ہوتا اے کاش کبوتر ہی میں بن کے رہا ہوتا ان گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں ان گنبد خضرا کے پر نور نظاروں میں آقا تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں برکتوں سے لاتعداد بخششوں سے اللہ کی مہربانیوں سے اور اللہ کے کرم سے بھری ہوئی یہ خوبصورت محفل جمعہ کا اجتماع کہلاتی ہے۔ مالک ارض و سما خالق ارض و سما رب لم یزل میری اور آپ کی نجات کا وافر ذریعہ فرمائے۔ بندہ اپنی زندگی میں جس طرح کے سودے کرے گا، جس طرح کی محفلوں میں بیٹھے گا، جس طرح کے دوست رکھے گا، اس کو دنیا سے رخصتی کے وقت بھی وہی دوست، وہی یار، وہی محفل ملے گی، اور پھر اس کو برزخ کا جو جہاں ہے، قبر کا جو جہاں ہے، اللہ اسی طرح کی دوستیاں عطا کرے گا۔ اور جب حشر کو اٹھے گا نا تو حضور نے فرمایا تمہیں خبر ہے میرے صحابہ حشر کو اللہ کیا کرنے لگا ہے؟ سبحان اللہ، میرا اللہ حشر کو کیا منظر دکھائے گا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے، کیونکہ صحابہ کرام کا دستور تھا، بات سمجھتے بھی ہوئے حضور سے نہیں کرتے تھے، آقا علیہ السلام سے جانتے ہوئے کہتے تھے یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ خبر ہوتی انہیں، مسئلے کا پتہ ہوتا۔ حضور ان سے جب پوچھتے کہ میرے صحابہ یہ ایسے ہے کیوں ہے، تو صحابہ کرام کے لبوں پر مل کر جو نعرہ جاری ہوتا وہ یہ تھا اللہ و رسولہ عالم۔ محبت سے سبحان اللہ۔
اللہ و رسولہ عالم، کملی والیا ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ جانتے ہو کہ کیا ہے؟ جب امتی کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہو جائے، جب امتی کا عقیدہ کوہ ہمالیہ کی طرح، کیٹو پہاڑ کی طرح چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو اپنے پیغمبر اور اپنے نبی سے کہ اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، پھر امتی کسی میدان میں ہارتا نہیں ہے، امتی ہارتا ہی نہیں ہے۔ امتی کے تو اللہ نے شروع سے روز ازل سے جیت لکھ دی ہے، شرط یہ ہے کہ امتی ٹھیک ہو، امتی ہونے میں مضبوطی اختیار کریں۔ ہم کمزور ہیں، اپنے رشتے مضبوط کریں رسول پاک سے، رشتہ رسول پاک سے مضبوط ہوگا نا بات بن جائے گی۔ آپ رسول پاک سے مضبوطی کے بات کرتے ہو، میں کہوں کسی بندے کا ناظم سے رشتہ مضبوط ہو تو نہیں گھبراتا، کسی وڈیرے سے رشتہ مضبوط ہو تو نہیں گھبراتا، کہتا ہے یار بس ہیں کمیاں بہت ہیں لیکن ایک ایسا شخص میرے ساتھ کھڑا ہے نا جو کسی میدان میں مجھے گرنے نہیں دے گا، یہ سارے عارضی ہیں، ایک ہی رشتہ ہے، نہ دنیا میں گرنے دیتا ہے، نہ قبر میں، نہ پلے صراط پر، نہ حشر میں، وہ رشتہ میرے نبی کی محبت کا رشتہ ہے۔ وہ جب مضبوط ہوگا ناکامیاں قریب نہیں آئیں گی، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اللہ اس رشتے کو مضبوط فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضور نے پوچھا میرے غلاموں خبر ہے اللہ حشر میں تمہارے انجام کیسے فرمائے گا؟ سمجھ آئی؟ تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ حشر میں تمہارا ساتھی کون ہوگا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، بیٹھنے کی محفل درست کر لو، چلنے کا ہم سفر درست کر لو، کھانے کا ہم سفر درست کر لو، مسجد میں پہلو کا ہم سفر درست کر لو، حلقہ احباب میں دوست مضبوط کر لو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ تمہارا وزن حشر میں اٹھنا انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے گا جن سے تم پیار کرتے ہوگے۔ المرء مع من احبا، میرے نبی نے فرمایا قیامت کو تمہارا ساتھی وہی ہوگا جو دنیا میں جس سے تم پیار کرتے ہو، جس کی شکل اختیار کرتے ہو، جس کی صورت اختیار کرتے ہو، توجہ کریں، اور جس جیسا بننا چاہتے ہو، اور جس کی نقلیں اتارتے ہو، قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ لہذا آپ فیصلہ کریں، محبت سے بول سبحان اللہ۔ آپ پھر فیصلہ کریں، ایسا دوست ڈھونڈیں، ایسا یار ڈھونڈیں، ایسا پہلو میں بیٹھنے والا ڈھونڈیں جو خود بھی ٹھیک ہو، جو خود بھی میرے نبی کی عزت کا پہرے دار ہو، جو خود بھی رسول اللہ پر جان نچھاور کرنے والا ہو، جو خود بھی نبی کا تذکرہ کرنے والا ہو، نبی کی سنتوں سے پیار کرنے والا ہو، نبی کی آل سے پیار کرنے والا ہو، نبی کے یاروں کا با ادب یار ہو۔ رشتہ مضبوط کر لیں تاکہ کل شرمندگی نہ ہو۔ تو جیسے دوستی رکھیں گے اللہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے گا، یہ فیصلہ میرے نبی نے کر دیا۔ لہٰذا اپنے انجام کی ہر بندے کو خبر ہے، میں کن لوگوں سے بیٹھتا ہوں، اٹھایا بھی انہی کے ساتھ جاؤں گا، سبحان اللہ۔ لہٰذا ہر محفل، ہر مجمع، ہر محفل، ہر مجمع، ہر جلسہ، جلسہ شادی کا ہو، جلسہ ختم کا ہو، جلسہ جمعے کا ہو، جلسہ سیاست کا ہو، ہمیشہ سوچ کے جانا ہے میں جن کی محفل میں جاؤں گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ لہٰذا مجھے ناز ہے
میں جب بھی کسی جلسے میں جاتا ہوں وہاں سے یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، میں ایسے جلسے میں کیوں نہ جاؤں جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں سارے نبی کے محب بیٹھے ہوں۔ لہذا فیصلہ کرنا ہے، ہر مجمع انہی کے ساتھ، ہر جلسہ انہی کے ساتھ، ہر محفل انہی کے ساتھ جو نبی کے محب ہے۔ کسی غدار سے دوستی، کسی بیمار سے دوستی، بیمار سے دوستی کرو گے تو یہ ایسی بیماری ہے جو لگ جاتی ہے اور کینسر سے بری ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی ایک آیت اور اس سے پہلے پیوستہ جمعۃ المبارک پر ایک آیت کی ترجمہ تفسیر، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان دنیا میں کیسے آیا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، فرشتوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور جب آدم پاک وجود میں آ گئے تو اللہ نے آدم پاک کی اور انسانیت کی معراج اور انسانیت کو بلند کرنے کے لیے علم عطا فرما کر فرشتوں سے سجدہ کروا کے دنیا کو بتایا، اے انسان تو مسجود ملائکہ ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ تو بڑی عزت والا ہے کہ تو مسجود ملائکہ ہے، تجھے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تو بڑی عزت والا ہے۔ لہذا عزت سلامت کب رہے گی؟ جس سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، محفلیں درست کرو گی۔ جنگ ہو، لڑائی ہو، دور بدل گیا، دور ایٹم کا آ گیا، پہلے جنگ ہو یا لڑائی ہو، دشمن سے مارکا ہو، ہر شخص پہلے دائیں دیکھتا تھا، دائیں کا ساتھی کیسا ہے، پھر بائیں دیکھتا تھا، بائیں کا ساتھی کیسا ہے، اور دنیا سے قبر کی طرف جانے والے ہر لمحے غور کیا کر دایاں کیسا ہے، بایاں کیسا ہے، اس لیے کہ جن کے پہلو میں تو موجود ہے، میرے اللہ نے قبر کا فیصلہ، برزخ کا فیصلہ بھی انہی پر کر دیا ہے، اللہ نے حشر کا فیصلہ بھی انہی پر فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس سے چونکہ شیطان گندی چیزوں کو خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے، شیطان کی مثال بالکل اس طرح ہے، اگر آپ توجہ کریں کہ ایک پلیٹ میں گندگی رکھ دی جائے، ہے وہ گندگی، اس سے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، وہ گٹر کی گندگی ہے، وہ اگر ایک پلیٹ میں رکھ کر خوبصورت چاندی کی پلیٹ میں رکھ دی جائے، چینی کی بہترین پلیٹ میں رکھ دی جائے، بہترین ٹرے اور مجمع میں رکھ دیا جائے، اور اس پر ایک خوبصورت ہزاروں روپے کی چادر ڈال دی جائے جس کے ساتھ ہر طرح کے پھول اور ہر طرح کے جو تمچیاں ہیں لگی ہوئی ہوں، تو دیکھنے والا کہتا ہے یار کتنی حسین اور خوبصورت چیز ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جب پڑوس میں کوئی چیز بھیجی جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھا مجمع ہو، اچھی پلیٹ ہو، اس کے اوپر اچھا جو ہے وہ چادر ڈال کے بھیجتے ہیں۔ توجہ کریں، میں جو بات کرنے لگا ہوں، شیطان میرے اور آپ کے لیے قرآن کہتا ہے چیزوں کو، بدصورت چیزوں کو، گندی چیزوں کو، بے حیا چیزوں کو، بدبودار چیزوں کو اس طرح خوشبودار اور خوبصورت بناتا ہے جس طرح آپ ایک خوبصورت ٹرے میں، خوبصورت مجمع میں، خوبصورت پلیٹ میں گندگی رکھ دو اور اوپر چادر ڈال دو، دیکھنے والا کہے خدا جانے اس کے اندر کتنا خوبصورت کھانا ہے، اس سے جب اٹھایا جائے تو بدبو آنا شروع ہو جائے۔ بس شیطان کی یہی ڈیوٹی ہے، سارے گندے کاموں کو اس طرح خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، بندہ جب قریب پہنچ کے اٹھاتا ہے تو اس میں گندگی موجود ہوتی ہے۔ ہر گناہ کی یہی مثال ہے، ہر گناہ کی۔ لہذا گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، اس پر چادر خوبصورت ڈلی ہوئی ہے، اس کا برتن خوبصورت ہے،
اٹھاؤں گا تو بدبو آئے گی، قریب جاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں۔ اس کی ایک اور مثال، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آج کل بجلی کا کرنٹ دیا جاتا ہے چیزوں کو مارنے کے لیے، سمجھ آ رہی؟ وہاں خوبصورت بلب لگا دیے جاتے ہیں، ساتھ کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جانور یا جتنی بھی موذی چیزیں ہیں یا جو بھی ہیں، وہ جب قریب آتے ہیں روشنی دیکھ کے تو وہ بظاہر روشنی دیکھتے ہیں، جب قریب آتے ہیں تو کرنٹ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک اور مثال، پہلے زمانے میں، آج سے 10-20 سال پہلے، پنجرے لگانے کا ایک دستور تھا چڑیاں پکڑنے کے لیے، بہت سارے جانور پکڑنے کے لیے، یہ جنگلی جانور پکڑنے کے لیے، شہر چیتے پکڑنے کے لیے گوشت رکھ کے، آج بھی رواج ہے، گوشت رکھ دیا جاتا تھا خوبصورت کر کے، اور اس کے ارد گرد جال بچھا دیا جاتا تھا۔ وہ جب چیتا جانور کوئی بھی گوشت تک پہنچتا، گوشت کی خوبصورتی دیکھ کے اوپر سے وہ جال حملہ کرتا اور شہر کو پکڑ لیتا، چیتے کو پکڑ لیتا، جو بھی جانور ہے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ یہ بچے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، میں چھوٹی عمر میں، ہم کھربا کھیلتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی تیلیوں سے بنی ہوئی ایک چھوٹا سا ڈھانچہ ہوتا تھا، اس کے نیچے ہم ایک تیلی لگا دیتے تھے، وہاں خوبصورت دانے ڈال دیتے تھے، اور جب چڑیا آتی تھی تو وہ دانے کھانے کے لیے، دانے کی خوبصورتی دیکھ کے وہ آتی تھی دانا کھانے کے لیے، جب قریب پہنچتی تھی وہ تیلی کو، جب تیلی کے ساتھ ٹچ ہوتی تو وہ گر جاتی اور ہلاک ہو جاتی، مر جاتی، ہمارے ہاتھ آ جاتی۔ یہ 4 مثالیں میں نے 5 آپ کو سمجھائی ہیں، توجہ کریں۔ بس شیطان ہمارا دشمن ہے۔ قرآن نے جب فرما دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، آؤ میرے محبوب کے امتیوں، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس دشمن کہیں جال لگا رہا ہے، کہیں مجمع میں گندگی رکھ کے آپ کو خوبصورت دکھا رہا ہے، کہیں بظاہر گوشت رکھ کے پیچھے جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اے انسان، اس سے دور رہنا، اس لیے کہ یہ تیرا کھلا دشمن ہے۔ دشمن سے کیا کرنا ہے؟ محفوظ رہنا ہے، اور ہر لمحے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے پنجے میں نہیں آنا، اس کی محفل میں نہیں آنا، یہ گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ اللہ کریم نے جب حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے۔ فسجدوا تک بات ہوئی تھی، فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے، باقی سارے سجدے میں ہیں۔ حضرت اسرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، 4 مشہور، یہ چاروں سجدے میں موجود ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنی، نماز ہو اللہ کا فضل مانگیں، روزہ ہو اللہ کا فضل مانگیں، کوئی صدقہ دے دیں اللہ کا فضل مانگیں، اس نے توفیق بخشی تو ہو گیا، ورنہ ہم کیا، ہمارا صدقہ کیا، ہمارے صدقے کی اس کو مجبوری کیا؟ جب کوئی اچھا کام ہو جائے تو شکر ادا کریں، مالک تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے ہوا، تیری مہربانی سے ہوا، تیری عطا سے ہوا، تیری بخشش سے ہوا۔ اب ہوا کیا؟ فسجدوا، سارے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کر دیا، وکان من الکافرین، ہو گیا کافروں میں سے۔ اب جب 4 مشہور فرشتے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، انہوں نے جب سر سجدے سے اٹھایا، دیکھا تو شیطان کے گلے میں لعنت کا توق پڑ چکا ہے، قیامت کی صبح تک وہ رب کریم کی بارگاہ سے دور ہو چکا ہے۔ ادھر جب توق دیکھا لعنت کا، ادھر لعنت کا توق دیکھا، ادھر سے رحمت خدا بندی پھر جوش میں آئی، چونکہ انہوں نے رب سے صلح کی ہوئی ہے، یہ رب سے رب کا فضل مانگتے ہیں، یہ اپنی عبادات اور فرشتہ ہونے پر ناز نہیں کرتے، رب کی رحمت پہ ناز کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب بندے کو اللہ کے فضل پہ ناز ہو تو کسی میدان میں گرتا، اللہ کی رحمت پہ ناز اور فخر ہو تو کسی میدان میں گرتا۔ تو جب بندہ اپنی دولت پہ، اپنے نشے میں، اپنی باقی چیزوں پر، علم پر ناز کرے تو یہ گر جاتا ہے، اور اس کی ذلت یقینی ہوتی ہے، یہ گرنے کے بغیر رہتا نہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے ہم سجدے میں ہیں اور ایک
گلے میں لعنت کا طوق پڑ چکا ہے، بس میرے اللہ کی توفیق سے، سبحان اللہ بولے، میرے اللہ کی مہربانی سے دوسرا سجدہ ہوتا ہے۔ عرض کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اے فرشتوں پہلے سجدے کا میں نے حکم دیا ہے، پہلے سجدے کا حکم دیا ہے، یہ دوبارہ کون سا سجدہ ہے؟ جواب آیا اے ہمارے خالق و مالک، پہلا سجدہ تیرے حکم کا ہے، دوسرا سجدہ ہمارے شکر کا ہے۔ میرے مالک تو نے کرم فرمایا ہے، ہمارا ساتھی تیری بارگاہ سے دور ہو چکا ہے اور ہم تیری توفیق سے دوسرا سجدہ کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم شکر کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کا سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، یہ بتاتا ہے کہ جب بھی بندے سے کوئی اچھا کام ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ جامعہ کے چندے کی اپیل میری آپ سے رہتی ہے، یاد دہانی، اللہ کریم اپنی رحمت سے آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ تو اچھے خاصے پیسے سیمنٹ والوں کے دینے ہیں اور مزدوری والوں کو بھی اچھے خاصے پیسے بقایا ہیں، میرے خیال میں 1 لاکھ کے قریب قرض ہے۔ بہرحال اللہ کرم فرمائے گا، آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں، جو بھی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنا حصہ ڈالتے جائیں، انشاءاللہ العزیز قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ پر کرم فرمایا ہے، اللہ نے آپ پر مہربانی فرمائی ہے، اللہ کے کرم سے حضور کی نظر عنایت سے اللہ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ الحمدللہ آپ کا یہ مرکز روز بروز آگے کی طرف جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہر بری نظر سے اور ہر برے شر سے اس کو محفوظ فرمائے۔ تو میری درخواست ہے جتنے لوگ بھی موجود ہیں اس چندے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہی آپ کی دولت ہے، یہی ہماری دولت ہے جو ہمارے کام آنی ہے، باقی وارثوں نے تقسیم کرنی ہے اور خوب ہمارا مذاق اڑانا ہے کہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی بچایا نہیں ہے، سارا کھا گئے۔ پر اپنے لیے یہی ہے، اپنی آخرت کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اچھا، اللہ کریم نے انسانیت کو اعزاز بخش کے فرشتوں سے سجدہ کروا کے ابلیس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈلوا کے اب قیامت تک یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہے، اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ ہر نیک شخص کو، ہر سیدھے راستے پر چلنے والے شخص کو گمراہ کرنا، یہ دن رات۔ اور یہ اس کی تیزی اس قدر ہے، طاقت اس کو اللہ نے اتنی دے دی ہے کہ یہ خون کی طرح ہوتا ہے رگوں میں، یہ آپ کے وجود میں ہوتا ہے، یہ آپ کی روح میں اتر جاتا ہے، یہ آپ کے جسم میں موجود ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی لمحے آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کا فضل شامل حال ہو اور بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ کا ذکر بڑا بھاری ہے، اس سے یہ دور رہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اب یہ معاملہ ہونے کے بعد اس پر لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈلنے کے بعد اللہ کریم نے حضرت آدم پاک اور اماں حوا کو ایک حکم ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ آپ دونوں نے جنت میں رہنا ہے، جنت کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں، جنت کا سارا سامان آپ کے لیے ہے، جنت کی ساری لذتیں آپ کے لیے ہیں، جنت کے سارے خزانے میوہ جات آپ کے لیے ہیں، بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب چونکہ اس کی وجہ سے حضرت آدم پاک کی وجہ سے شیطان کو ہوا بہت بڑا نقصان، اور اس نے ٹھان لی کہ میں آدم پاک کو کسی نہ کسی طرح وسوسہ ڈال کے اس درخت کے قریب لے جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ اس درخت کا پھل کھا لیں۔ اب دن ہے یا رات ہے، یہ ہزاروں شکلیں اختیار کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سی شکلیں، یہ عورت کی شکل میں آ سکتا ہے، سانپ کی شکل میں آ سکتا ہے، یہ جانور کی شکل میں آ سکتا ہے، یہ پرندوں کی شکل میں آ سکتا ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، یہ ہر شکل میں آ سکتا ہے، اور اگر شکل میں ظاہر نہ ہو تو وجود میں یہ ہر طرح سے اپنا کام سر انجام دے سکتا، اپنا کام کرتا ہے یہ۔
تو اس نے ٹھان لی کہ اب حضرت آدم پاک کو میں کسی نہ کسی طریقے سے ایسا مسلمان مومن اور اتنا شریف بن کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضور آپ اگر اس درخت کا پھل کھائیں گے نا تو اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائے، آپ کے تقوی میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے زہد میں اضافہ ہو جائے گا، آپ پر جو اللہ کی عنایات ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے مثال دی ہے کہ مجمع میں آپ گندگی رکھ دیں، اوپر بہترین چادر ڈال دیں، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کا طریقہ واردات ہے کہ یہ بری چیزوں کو اچھی کر کے دکھاتا ہے، اور جب بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو ہلاکت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ دعا کریں اللہ اس بدبخت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے وہ سارا منظر قرآن نے اپنے دامن میں سمویا ہوا ہے، اور یہ منظر میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس نے کوشش کی حضرت آدم پاک کے دل میں یہ ڈالا کہ آپ نیک ہو جائیں گے، آپ صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ درخت کے قریب لے گیا اور اس کا دانہ جو ہے وہ پھل حضرت آدم پاک نے کھا لیا، اور جب کھا لیا تو رب کائنات نے حضرت آدم پاک کو جنت سے اتار دیا۔ فرمایا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، جب بھی میری ہدایت، میرا کرم، میری رحمت تمہارے قریب آئے گی تو میرے کرم سے پھر دوبارہ تمہاری واپسی ہوگی۔ یہ جنت سے نکلے اور گزر گئے 300 سال۔ مستند احادیث، مختلف تفاسیر، مستند روایات کے مطابق 300 سال جنت سے باہر رہے۔ کتنے سو سال؟ 300 سال۔ 300 سال معمولی عرصہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھنا ہے گناہگار جب خطا ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگ، رونا شروع کر، میرے اللہ سے مانگ، کیونکہ خطاؤں پر بخشش مانگنا میرے اللہ کو بہت محبوب لگتا ہے۔ 300 سال دن ہے یا رات ہے، حضرت جناب آدم پاک کی ایک ہی پکار ہے، میرے مولا خطا ہو گئی ہے معاف فرما، خطا ہو گئی ہے معاف فرما۔ کھانے کی پرواہ نہیں ہے، پینے کی فکر نہیں ہے، دن رات اللہ ہی اللہ ہے، دن رات زاروں کی طرح رویا جا رہا ہے۔ گزر گئے 300 سال۔ 300 سال کے بعد جب رحمت خدا بندی جوش میں آئی ہے، آدم پاک مراقبے کی حالت میں ایک جگہ پر موجود ہیں، زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ اچانک آپ کی نظر اٹھتی ہے، اللہ آسمانوں کے حجاب دور فرما دیتا ہے۔ جب اس کا کرم ہو تو رحمتوں کے بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں، جب اس کی مہربانی ہو تو اس کی عطاؤں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کا کرم ہو تو اس کی رحمتوں کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ اس خوبصورت محفل میں دعا کریں اللہ ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کشادہ رکھے۔ 300 سال کا عرصہ، اچانک نظر جو اٹھتی ہے، آسمانوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں، آسمانوں کے حجاب ہٹ جاتے ہیں، آپ کی نظر اللہ کی عرش پر لوح محفوظ پر پڑتی ہے۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے، لوح تختی کو کہتے ہیں، محفوظ کا معنی ہے جس میں ایسی حفاظت ہے، کائنات میں کہیں بھی کچھ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، مگر جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔
میری اور آپ کی تقدیریں لوح محفوظ میں موجود ہیں، رزق لوح محفوظ میں موجود ہے، عمریں لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ میں نے خود حدیث پاک میں پڑھا اور پڑھایا، 300 سال بندے کے آنے سے پہلے میرا رب اس تختی پر فرشتوں سے تحریر فرما دیتا ہے، یہ بندہ کب دنیا میں آئے گا، کتنی عمر پائے گا، کہاں کہاں نوکریاں، زراعت، کھیتی باڑیاں اور تجارت کرے گا، کہاں کہاں سجدے کرے گا، اور کتنے عرصے کے بعد پھر اسرائیل سے دوبارہ میری بارگاہ میں لے آئیں گے۔ ہر ایک کا یہ مقدر ہو چکا اور یہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کون کیا کرے گا، کتنا کھائے گا، کہاں رہے گا، کتنی زندگی ہے، کتنے بچے ہیں، کتنی شادیاں ہیں، کہاں کہاں رہنا ہے، کدھر کدھر رہنا ہے، کیا کیا کھانا ہے، کیا کیا پینا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اس سے خیر کی توقع اور اس کے فضل کو ہمیشہ مانگتے رہو۔ 300 سال گزر گئے ہیں، اچانک نظر پڑتی ہے لوح محفوظ پر، تحریر کیا ہے؟ لا الہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس موٹے موٹے آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا ہے، عرض کرتے ہیں بار الہ، لا الہ الا اللہ کو تو میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، تو میرا رب ہے، اے اللہ موٹے موٹے آنسو آ گئے، یہ محمد کون ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اے میرے پروردگار بس میرے دل میں اس کی تعظیم آ گئی ہے، میرے دل میں اس کا مرتبہ آ گیا ہے، میرے دل میں ان کا مقام آ گیا ہے۔ آدم مقام کیوں آیا ہے؟ جواب آتا ہے سونیا جو تیرے نام سے جڑا ہو اور جو تیرے نام کی تختی پر موجود ہو وہ کوئی عام نہیں ہے، جو تیرے نام سے جڑا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ اے اللہ یہ ہے کون؟ فرمایا میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، نام محمد و احمد ہے۔ آنسوں کی جھڑیاں لگ گئی، جھولی پھیلا دی، مالک الملک کچھ نہیں مانگتا، 300 سال رونے کا صلہ اسی نام کے صدقے عطا ہو جائے۔ 300 سال رویا ہوں نا تو اس کا صلہ اسی نام کے صدقے مانگتا ہوں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اگر نام محمد ران یا برد شفیع آدم، سبحان اللہ کہہ، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوخذ غرق، نہ جینا۔ فرمایا کہ میرا محبوب نہ ہوتا، نہ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگتی، نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی۔ یا اللہ یہ جو نام ہے عزت والا، اسی نام کا صدقہ دے کے عرض کرتا ہوں میری حاضری قبول فرما لے۔ اب قرآن کے جملوں پر غور فرمائیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، قرآن کہتا ہے آدم پاک نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، 300 سال بعد کرم ہوا، چند کلمے سیکھ لیے۔ قرآن کہتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے اسی کلموں کی وجہ سے آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر تمہید کی طرف جاتے ہیں، میں نے کہا بنے گی اسی در سے، بنے گی اسی نام سے جس کا نام محمد ہے۔ وہ بات ازل کی ہو، آج کی ہو یا قیامت کی ہو یا بعد القیامت کی ہو،
یا بزم حشر کی ہو، ایک ہی نام ہے جو نجات کا ذریعہ میرے اللہ نے بنا دیا، ایک ہی نام۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرے اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ قرآن کہتا ہے اسی لیے کہ وہ سب سے بہتر توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ اے نام جو اتنا خوبصورت ہے، تیرے نام سے جڑا ہے، یقیناً عزت والا ہے، اس کی عزت میرے دل میں موجود ہے، اس نام کا صدقہ بخش دے۔ تو جبریل آ گئے، آدم پاک جنت میں جاؤ، آپ کی معافی کا اعلان ہو چکا۔ فتویٰ نہ لگانا اپنی زندگی کا اصول ہے۔ جب بھی دعا کرتا ہوں رسول پاک کا واسطہ دیتا ہوں، رسول پاک کی آل کا واسطہ، رسول پاک کے صحاب کا واسطہ، قرآن مجید کی عزت و عظمت کا واسطہ، غلاف کعبہ کا واسطہ، ختیم کا واسطہ، زمزم کا واسطہ، اسماعیل کی عزت کا واسطہ، مریم کی صداقت کا واسطہ۔ عزیزو، یہ نام اللہ کو بڑے پسند ہیں، یہ نام برکت کے لیے کافی ہیں، بخشش کے لیے کافی ہیں۔ کوشش کریں، زندگی مختصر ہے، حضور سے جڑے رہیں، حضور سے جڑے رہیں، حضور سے جڑے رہیں گے بن جائیں گے، حضور سے دور رہیں گے نہیں بنے۔ نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد رکھیں، علماء سے محبت کریں، مدارس کی خدمت کریں، زندگی یہ۔ اور اگر خدمت نہ ہو تو منہ بند کر لیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنے اعمال اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں آپ اگر بات کرتے ہو تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں غیبت سے۔ تو آپ اگر کسی عالم دین کی غیبت کرو گے، کسی والد کی غیبت کرو گے، کسی نیک شخص کی غیبت ہے ہی گناہ، تو ایسے راستے یا ایسے مشن میں جو نیک کام میں لگا ہو اس کے ساتھی بن جائیں، کیونکہ اللہ نے نجات اسی میں رکھی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ زندہ ہوئے تو اگلے جمعے کو پھر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، مسجد کے ساتھ بڑی محبت ہے ان کی، مدرسے کے ساتھ، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں گے۔ دعا کریں اللہ اپنی رحمتوں کے سارے دروازے ان کے لیے کشادہ فرمائے، اللہ اپنے کرم کے سارے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ فرمائے۔